مومن مردوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا چکے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو انتظار میں ہیں، اور انہوں نے جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے تھے اس کو انہوں نے نہیں بدلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ انگن درود و سلام امام الہدا سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ اللہ رب العالمین جہاں وہ لیٹے ہوئے اللہ رب العالمین کی زمین پر وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ آج کے ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ ہمیں حسین سے محبت ہے اور کیوں ہے۔ آخر محبت کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا، کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں محبت حضرت حسین سے کرنی چاہیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ محبت کریں۔ تو شروع میں بات یہ یہاں سے چلا دیں کہ محبت کو دیکھیں کہ محبت کہتے کیسے ہیں۔ محبت کہتے ہیں اطاعت کرنے، محبت کی اطاعت کرنے اور ماننے والے کو، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات، اس کی ہر ادا اور اس سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ یعنی جو محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی، اس کے محبوب کی جو پسند ہے اس کی وہ پسند ہے، اور اس کی محبوب کو یا اس کے محبوب کو جو چیز ناپسند ہے اس کو وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، کہتا ہے میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس کی اپنی پسند کوئی نہیں ہوتی، اس کے جو جس کے ساتھ وہ محبت کر رہا ہے اس کو جو چیز پسند ہے اس کو پسند ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور اس کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آئینہ میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ مجھ سے محبت ایسی نہ کرے کہ اس کے مال سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر اس کو مجھ سے محبت نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں، کیا ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر تمہاری محبت مکمل ہے، اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی ہم اگر ان سے نفرت کرتے ہیں پھر ہماری محبت کھوکھلی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے بارے میں کہ وہ ہستیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امت کو یہ نصیحت کر رہی ہیں کہ دیکھو کہیں کتاب اللہ کو اور اہل بیت کی محبت کو کہیں ضائع مت کر دینا،
اس کو کہیں گنوا مت بیٹھنا۔ یہ آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 3 شخص حضرت زید بن ارقم بزرگ صحابی ان کے پاس آئے اور ان کو کہنے لگے کہ دیکھو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے بڑا وقت گزارا ہے، بہت ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس محفوظ ہیں، آپ ہمیں کوئی اس کے بارے میں نصیحت کریں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، تو ہمیں کچھ بتائیں۔ تو یہ کہنے لگے کہ دیکھو میری عمر بہت ہو گئی ہے، میرا وہ والا حافظہ بھی نہیں رہا جو نوجوان کا ہوتا ہے، دیکھو جن 2 چیزیں میں تمہیں بیان کر دوں اس کو لے لینا، اور جو چیز میں نہ بیان کر سکوں مجھے معذور سمجھنا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ایک دن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو ایھا الناس فانما انا بشر، کہ لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ ایک بلانے والا مجھے بلائے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہوں، میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا میں تمہارے درمیان میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں ہدایت اور نور ہے، روشنی ہے، اور دوسری چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وَأَهْلَ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا واسطہ دے کر، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کو یاد رکھنا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت کو یاد رکھنا۔ یہ آپ نے جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بندے کو اپنے بچوں کے بارے میں کوئی خطرہ لاحق ہو تو وہ اپنے کسی قریبی کو کہتا ہے بھیا بھائی ذرا میرے بچوں کا خیال کرنا، وہ بار بار یہی کہتا ہے۔ ہر بندے کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کچھ حالات دکھا دیے تھے، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کی، میرے اہل بیت کی یہ لوگ شاید اس طرح قدر نہ کریں جس طرح ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ رب العالمین کا نام دے کر تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا حضرت حسین کہتے ہیں ان کے یزید حضرت حسین، یہ ہا صاد یا نون کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ حضرت زید بن ارقم۔ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یہاں سے مراد وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اچھا پھر وہ کہنے لگے کہ کون ہے؟ حضرت زید بن ارقم کہنے لگے کہ یہ 4 ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ یاد رکھیں 4 ہیں، 4 خاندان ہیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، آل علی حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد،
اور حضرت عباس کی اولاد، یہ 4 اہل بیت ہیں، یہاں سے یہ مراد ہے۔ اگلی حدیث ایک اور سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ اہل دوزخ کی علامت ہے۔ علامہ ناصر الدین بانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث درج کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ جو بھی ہمارے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ رب العالمین اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے، اور ان کے ساتھ بغض کفر کی علامت ہے، کیونکہ مومن مسلمان تو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دوزخ میں کون جائے گا؟ جس کے دل میں کفر ہے، جس کے دل میں بغض ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، وہ جائے گا۔ اور اسی طرح تیسری بات، قیامت والے دن سارے نسب، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ قیامت والے دن کوئی کسی کا، جو قرآن کہتا ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت والے دن ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، حتیٰ کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، میاں بیوی سے، بھائی بہن سے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل سبب و نسب منقطع، کہ قیامت والے دن تمام جتنے بھی نسب ہیں اور سبب ہیں، منقطع یوم القیامت الا سببی، قیامت والے دن سارے اسباب اور سارے نسب کٹ جائیں گے مگر میرا نسب اور میرا سبب جو ہے یہ برقرار رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ داری ہے یہ قیامت والے دن یہ قائم رہے گی اور یہ کام آئے گی وہاں پہ۔ نسبت مصطفیٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کو معمولی چیز نہیں ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اہل بیت جو ہے اس کے ساتھ محبت، تو حضرت حسین کن میں شامل ہے؟ کیوں جی؟ حضرت حسین کن کی اولاد ہیں؟ میں نے 4 بیان کی ہے نا، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس۔ حضرت حسین کن کی اولاد میں سے ہیں؟ آل علی، حضرت علی کی اولاد سے۔ اور اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کتنی محبت کی، حضرت حسنین کریمین کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دن کے کسی حصہ میں گھر سے چلے بھی، کہتے ہیں کہ کہیں گئے، باہر نکلے، بنو قینقاع کے بازار میں گئے، کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بازار سے آپ نے کوئی خریداری نہیں کی، لیکن آپ بازار میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے، جیسے کوئی کسی کی قیمتی متاع کھو گئی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اور واپس پلٹے سیدھا سیدہ فاطمہ کے گھر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کہاں ہے، یا پوچھا بچہ کہاں ہے۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے۔ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مصروفیت کی بنا پر فوراً حاضر خدمت نہ ہو سکیں، وہ کمرے میں تھیں۔ کہتے ہیں میں نے خیال کیا ممکن ہے اللہ کے رسول شاید وہ بچے کو نہلا رہی ہوں یا اس کو وہ کپڑے پہنا رہی ہوں۔ کہتے ہیں اتنے میں بچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے محبوب رکھ اور جو شخص بھی اس کو محبوب رکھے تو اس کو محبوب رکھ، یعنی یا اللہ اس سے محبت کر اور جو اس سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر۔ ہمیں تو اس وجہ سے حضرت حسنین کریمین سے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جو حسن سے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ ہماری محبت کی ایک وجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے محبت بھی کی ہے اور دعا بھی کی ہے اور پھر تلقین بھی کی ہے امت کو۔ ایک نہیں بہت سارے شرف حاصل ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کو۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن آپ کے کندھے مبارک پر سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، اللہم انی احبہ، اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ حسن سے۔ اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس سے محبت کر۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام تھا، میں آپ کے گھر چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سی چادر لپیٹ رکھی ہے اور چادر میں آپ نے کچھ چھپا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں کہ ہاں اسامہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میری کہ یہ حاجت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وہ حاجت پوری کی۔ کہتے جب میں چلنے لگا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے چادر میں کیا چھپا رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چادر تھوڑی سی ہٹائی تو فرمایا کہ دیکھتے کہتے ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف حسین ہے، چھوٹے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بغل میں لے رکھا ہے، ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف حسین ہے۔ بات یہیں پہ نہیں ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، دو باتیں کہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ساتھ فرمایا اے اللہ انی احبہما، اے اللہ بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ یہ دعا دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وجہ سے حضرت حسن اور حسین کے ساتھ محبت رکھا کرے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے اہل بیت سے محبت تو کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں نا اسی کے حدیث کے اندر آپ سے سنمایا کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے، اللہ کو بھی محبت ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے محبت ہے تو بھی ان سے محبت کر۔ اب اگر جس کو اللہ اس کے رسول کی محبت چاہیے اس کو حسن اور حسین سے محبت تو کرنی پڑے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب یا کوئی شخص یہ کہ جی مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے لیکن اللہ کے رسول کی اولاد سے محبت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اللہ اس کے رسول سے محبت برقرار رکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اثر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل عراق میں سے کسی نے پوچھا، بعض روایت میں کہ کوفیوں میں سے کسی نے پوچھا کہ حالت احرام میں مکھی کو مارنا کیسا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے یعنی عراقیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تم نے قتل کر دیا، حرمت والے مہینے میں حرمت رسول کو تم نے قتل کر دیا تم لوگوں نے، اور پوچھتے ہو کہ حالت احرام میں مکھی کو مارنا کیسا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی نسبت فرمایا تھا
کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، دنیا کے میرے پھول ہیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو قتل کر دیا، تمہیں اس وقت خیال نہیں آیا، اور اب تم پوچھتے ہو کہ حالت احرام میں مکھی کو مارنا کیسا ہے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا۔ اور پھر حضرت حسین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین صبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے بہترین نواسا ہے، نواسوں میں سے بہترین نواسا ہے حسین۔ اور یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی مردوں کا سردار قرار دے رہے ہیں ان دونوں کو۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں ایک دن مجھ سے میری والدہ نے پوچھا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کب گئے تھے؟ اوالی مدینہ رہتے تھے، باہر رہتے تھے، شہر سے باہر ان کا گھر تھا۔ میں نے کہا اماں جی کافی دن ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ نماز پڑھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو والدہ نے کہا آج ہی مغرب کی نماز تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرو گے؟ کہتے میں چلا گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مغرب کی نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کرتے بیٹھ گئے۔ کہتے میں بھی انتظار میں بیٹھ گیا کہ آپ اذکار سے فارغ ہوں۔ کہتے حتیٰ کہ عشاء کے نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے ساتھی؟ آپ فرماتے ہیں حذیفہ ہو؟ میں نے کہا نام یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کی مغفرت کرے، کیا حکم ہے یا کیا فرماتے کیوں آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی کہتے ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صرف آپ کی زیارت کرنا مقصود تھا، مجھے میری والدہ نے کہا کہ کئی دن ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے نہیں گیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر۔ اللہ کے رسول عرض صرف اتنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی فرماتے ہیں حذیفہ کو کہ حذیفہ سن، آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا دنیا میں، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اللہ مجھے اجازت دیجیے میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ تو زمین پہ وہ آیا اور اس نے مجھے سلام کہا، اور اس نے کہا مجھے بشارت دی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ اب جو بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو ان کی سرداری ماننی پڑے گی، نہیں مانے گا تو جنت میں کیسے جائے گا بھائی؟ ٹھیک ہے، تو ان سے محبت جنتیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا پیارا مقام ہے، اس کو یہ دیکھیں کہ حسین کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہیں، حسین کے نانا تمام نبیوں کے سردار، اور جنت بھی آپ کے اشارے سے کھلے گی۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھلوائے گا؟ آدم علیہ السلام؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام؟ نہیں۔ اسلام آباد کا اسٹیٹ کمشنر، صدر؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ وہ دنیا والے دروازے نہیں ہیں جو جنت کے دروازے بنائے ہوئے کہ ایس ایچ او آ کے کھلواتا ہے اور سارے ایک دوسرے کو دگڑ بگڑ ڈنڈے مار رہے ہیں، یہ صرف بنائے ہوئے لوگوں کے بارے۔ جو اللہ نے جنت بنائی ہے اس کا دروازہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلوانا ہے۔ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی میں وفا کی تو اس پر بات ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ جو حسن اور حسین کی نانی اماں ہیں سیدہ خدیجہ، دنیا کی بہترین خاتون اول، جن کو اصل میں خاتون اول ہے۔ دنیا میں تو ہر گھرے کو جو وہ ہوتی ہے خاتون اول ہے جی، لیکن اصل میں خاتون اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ سیدہ خدیجہ ہیں۔
جنہوں نے فی العسر والیسر ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. اور پھر ان کی والدہ محترمہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. اور آپ نے علی کے متعلق فرمایا تھا کہ علی آپ سے محبت صرف مومن کرے گا اور آپ سے بغض صرف منافق کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی علی کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کی. ایک موقع پہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا حضرت علی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صحابہ ہیں انہوں نے شکایت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سننا پسند نہیں کی اور فرمایا کہ علی کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے. صحابہ خاموش ہو گئے. تو یہ ان کے بیٹے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسن اور حسین سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت حسن کے متعلق فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور پھر حسنین اور کریمین کے میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا کہ حضرت حسنین کریمین مسجد میں آئے سرخ رنگ کے چوگے پہنے ہوئے اور وہ گر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کے آپ نے اٹھایا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا یہ تھوڑا سا زمین پہ گرنا برداشت نہیں کیا، اور امت نے کیسے برداشت کر لیا کہ نبی کے نواسوں کو خون میں نہلا دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسے زمین پہ تڑپ رہے ہیں، اور ان لوگوں نے ظالموں نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہ سے قیامت والے دن سامنا کریں گے. اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل کرے گا. کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد کے پاس حضرت حسین ابن علی کا سر مبارک لایا گیا تو ابن زیاد نے چہرے پہ، دانتوں پہ یا ناک پہ چھڑی ماری. تو کہتے ہیں میں اس مجلس میں موجود تھا، میں نے کہا مت ایسا کرو، توہین کرو، اللہ سے ڈرو. یہ وہ خوبصورت ہونٹ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، اور ان ہونٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو بچے دونوں رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول پانی نہیں ہے. سیدہ فاطمہ نے عرض کی اللہ کے رسول پانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کسی کے پاس پانی کا گھونٹ ہے تو 2 میرے بیٹے پیاسے ہیں، اور انہی بیٹوں کے اوپر فرات کا پانی بند کر دیا گیا. میں میرے بیٹے پیاسے ہیں، کسی کے پاس پانی ہے تو دے دو. سب نے کہا اللہ کے رسول، بالکل سب نے دیکھا اللہ کے رسول ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے کہیں پہ. ان دنوں میں پانی کی بہت زیادہ شارٹیج تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حسن کو میرے پاس لاؤ. سیدہ فاطمہ نے پردے کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے، آپ کسی جا رہے تھے کسی مشن پہ، صحابہ بھی ساتھ ہیں، آپ نے گھر سے رونے کی آواز سنی تو آپ رک گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو کہا کہ بیٹا میری زبان چوسو. حسن نے آپ کی زبان چوسی، یہاں تک کہ انہوں نے جب ان کی پیاس بجھ گئی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حسن روئے نہیں. پھر حضرت حسین کو کہا کہ بیٹا آپ میری زبان چوسو. یہ وہ ہستیاں ہیں. اب انس بن مالک کہتے ہیں جب میں نے ابن زیاد کو کہا کہ بدبخت تو شرم کر، تجھے حیا نہیں آتی، تو اس چہرے پہ مار رہا ہے. کہتے وقت گزرتا گیا، بعد میں اسی ابن زیاد کا سر کاٹا گیا، اس کے حواریوں کا سر کاٹا گیا، اسی کوفے میں لایا گیا، اسی گورنر ہاؤس میں لایا گیا جہاں پہ اس نے یہ حرکت کی تھی. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ وقت آیا، سانپ آیا اور اس سانپ نے اس کے ناک میں گھسا ہے اور اس کے چہرے کو کئی بار ڈسا ہے، پھر چلا گیا، پھر سانپ آیا، پھر یہ بار بار سانپ جاتا ہے آتا ہے ڈستا ہے. یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسے ذلیل کیا ہے. مسلمان کے لیے شہادت
بظاہر یہ نقصان نہیں ہے، بظاہر یہ دکھ بڑا ہوتا ہے جب جدا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین سے اور بھی بہت زیادہ محبتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بار بار اس بات کی نصیحت کرنا۔ بس اللہ رب العالمین کے فیصلے تھے، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، بھارت جن لوگوں نے ظلم کیا، ہم نے پچھلے جمعے میں بھی یہ تفصیل سے بیان کیا تھا، آخر وہ تقدیر کا فیصلہ غالب آیا کہ حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جن لوگوں نے نواس رسول کو یہ اذیت دی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ایسے لوگوں کو سخت سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ